الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں آج الحمدللہ جو ہے وہ قرآن سننے کی توفیق سے نوازا ہے، اور اس کے تمام وہ بندے جو اس دنیا میں اس کے دین کے لیے اور اس کے قرآن کو سننے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی خوشخبری سناتا ہے اس کتاب کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس توفیق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فرقان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آج سورہ فرقان ختم ہوئی ہے، سورہ نور ختم ہوئی ہے، سورہ فرقان ختم ہوئی ہے اور سورہ شعراء ختم ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ سورہ فرقان، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ بہت زیادہ آئیں گی اور مختلف مواقع پر ایک ساتھ 3 اور 4 صورتیں آئیں گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے اس محدود وقت میں ہماری ساری صورتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، مگر انشاءاللہ ان صورتوں کی طرف میں اشارے کروں گا، ان صورتوں کی طرف آپ کو لے جاؤں گا کہ جس نے ہماری زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہیں اور ہم اس سے کیا سبق اور کیا انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ فرقان جو ہے وہ مکی دور کی صورت ہے، اور یہ مکے کی مطلب یہ کہ درمیانی تاریخوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نبوت کے تقریباً 6 سال کے قریب گزر چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ سورہ فرقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی صورتوں میں جو ہم نے کل بات کی ہے، سورہ کہف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں، اسی طرح اس صورت میں بھی یہ وہ وقت ہے کہ جس میں مکے کے اندر جو ایمان لانے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، وہ جو ہے بہت ہی مشکلات اور پروسیکیوشن فیس کر رہی تھی، بہت مشکلات سے گزر رہی تھی۔ اور اس کے اندر اس صورت کی خاص بات یہ ہے اس کا انداز بیان۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بنیادی خصلتوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس کو کس طرح کے لوگ درکار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت، آپ کا عمل، اس کو وہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر تقریباً اس صورت کے اندر اس کا پرتو ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس پوری صورت کے اندر اب آپ جب اس صورت کا مطالعہ کریں، اس کے اندر عرب کے وہ باشندے جو منکرین تھے، جو مشرکین تھے، ان کی طرف ایک خاموش سوال رکھا گیا ہے کہ کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا، اجمی زبان نہیں تھی، دوسری زبان نہیں تھی، لہذا ان کے پاس یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا قرآن ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یہ ان کی اپنی زبان ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، ان کے اپنے سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ تو ایک خاموش قسم کا اس کے اندر سوال رکھا گیا ہے، اور وہ خاموش قسم کا جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے دور کے اندر ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے کس طرح ہے کہ ہم جو ہے اس دین کے ماننے والے ہیں۔ جو شخص کسی کو مانتا ہے اس کے بارے میں جانتا بھی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ جب ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ خاصی بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں اور تراویح سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، الحمدللہ برکت کی بات ہے۔ مگر اسلام صرف اور صرف برکت کے لیے نہیں آیا اس دنیا کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد، پوری کشمکش،
پوری 23 سالہ زندگی آپ کی صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ برکت حاصل کر لیں. اگر وہ صرف اور صرف برکت کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں نازل کیے جاتے، ان کی بعثت ہوتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جماعت تھی، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، وہ سب کے سب اگر برکتوں کے لیے اگر چیزیں کر رہے ہوتے تو آج تک اللہ کا دین ہم تک نہیں پہنچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو آپ نے جنگ بدر کے موقع پر کھڑا، یہ کشمکش کی زندگی ہے. جنگ جد و جہد جو ہے وہ برکت نہیں ہے، اس کے اندر جد و جہد جو ہے یہ کشمکش کی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑے ہو کے دعا کی تھی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو جماعت 313 کے قریب جو لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو اس دنیا میں پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. مطلب یہ کون شخص کہہ سکتا ہے یہ بات؟ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس نے جد و جہد کی ہو، جس نے کشمکش کی ہو، جس نے عرق ریزی کی ہو، جس نے اپنی جان جھونکوں میں ڈال کر راتوں کو جو ہے جاگا ہو جن کے لیے، اور ان کے لیے رویا ہو، ان کے لیے کڑا ہو، تکلیفیں برداشت کی ہوں. یہ صرف اور صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے یہ بات، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں یہ بات کر سکتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب قرآن کو جس کتاب کو ہم جس دین کو ہم مانتے ہیں، اس دین کو ہمیں سمجھنا اور جاننا بھی ضروری ہے. آج الحمدللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ پابندی سے بیٹھ کر اللہ کا قرآن کی تلاوت کے بعد جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ بیان سنتے ہیں، یہ ڈائی ہارڈ لوگ ہیں. اسی وجہ سے میں جب شروع میں اپنی گفتگو کرتا ہوں تو میں اس توفیق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تھوڑے سے لوگوں کو دی ہے جو جہاں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بات سنتے ہیں، اس توفیق میں تاکہ مزید اضافہ ہو. آپ لوگ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ برکت بھی ہے، مگر یہ کتاب جو قرآن ہے، اس میں جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اس میں نہیں سمجھتا کہ شاید 10% لوگوں کو بھی صرف اور صرف عربی زبان سمجھ میں آتی ہوگی. ان میں سے بہت سارے لوگ، اسی وجہ سے مقصد یہ ہے کہ جس دین کو آپ ماننے والے ہیں اس دین کو جاننا بھی یہ ضروری ہے. جو خاموش سوال عربوں سے وہاں پر کیا گیا تھا، یہی خاموش سوال آج ہمارے سے جو اللہ کے دین کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان سے یہ خاموش سوال ہے کہ آپ اپنی دنیاوی معاملات کے اندر، تو جناب علی اگر آپ کا ایک پروفیشن ہے، جب انسان کسی پروفیشن سے، جب یونیورسٹی سے، کالج سے، کہیں سے فارغ ہو کر جب پاس آؤٹ ہوتا ہے، اس کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے، اپنی پروفیشنل لائف میں آتا ہے، تو اس نے یونیورسٹی کالجز کے اندر جہاں بھی اس نے پڑھا ہو، جن اداروں میں، جن اکیڈمیز کے اندر، جن انسٹیٹیوشنز کے اندر، وہاں پر اس کو جو ہے وہ تھیوریٹیکل تعلیم دی جاتی ہے. جب وہ واقعتاً عملی زندگی میں جب آتا ہے تو وہ اس کی پریکٹیکل تعلیم ہوتی ہے. وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو برتتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، جب سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ زیادہ ریسرچ کرتا ہے، وہ معلوم کرتا ہے، جانتا ہے کہ جو میرا یہ پروفیشن ہے میں اس میں کس طرح ایکسل کروں، میں کس طرح اس میں آگے بڑھوں تاکہ مجھے اس اپنے پروفیشن کے اندر مجھے مزید ترقی ہو. تو بالکل اللہ کا دین جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ جاننے کے لیے آیا ہے، صرف تبرک کے لیے نہیں آیا، صرف برکت کے لیے نہیں آیا کہ جو ہے یہ قرآن الحمدللہ قرآن کا پڑھنا بھی برکت ہے، اس کا سننا بھی برکت ہے، اس کو لوگوں کو سنانا بھی ثواب ہے، مگر اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کے جاننا، یہ ہر دفعہ میں یہ بات کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسپریشن لوگوں کے اندر اس کتاب کو سمجھنا، اس کو جاننا اور اس کی پروپیگیشن کرنا یہ ضروری ہے کہ انسان سمجھے پہلے اس کو کہ اس کتاب کے اندر کیا چیز ہے، کیا بات ہے، کس طرح ہماری زندگی اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کے حالات کو جاننے سے ہمیں پتہ چل جائے گی. کیونکہ ہم ان تمام جو واقعات ہمیں اس کتاب کے اندر نظر آتے ہیں، ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ باتیں تو اس وقت قریش کے مشرکین قریش سے بات ہو رہی ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یہ قرآن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک بھیجا ہے. آج تک آپ کی تعلیم موجود ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ کتاب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے ایز اٹ از ہمارے سامنے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھیں اور جانیں. اور اس میں جو اختلافات اس زمانے میں جو کیے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اخلاقی خرابیاں، اخلاقی طور پہ جو خرابیاں وہاں پہ لوگوں کے اندر موجود تھیں، اس کے اوپر جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ امیر اور غریب کا فرق،
اور جو ہے وہ کمزور اور جو ہے وہ طاقتور کا فرق اس معاشرے کے اندر کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد ایک دوسری طرف وہ جماعت تھی جو اہل ایمان کی جماعت تھی، جن کے اخلاق انتہائی بلند، جو ہے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں تھا۔ وہ جناب علی، حضرت بلال بھی ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان بھی اسی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خود فیصلے کرو کہ واقعتاً کون سے لوگ بہتر ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، جو اونچ نیچ کا فرق کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو جن کے اخلاق بڑے بلند ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ خلق عظیم، کہ آپ کو جو ہے اخلاق کی عظیم تر جو ہے وہ معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ تو اس میں اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے اس میں لگا چکے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے وہ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ صورت جو ہے اسٹارٹ ہوئی ہے تبارک کے لفظ سے۔ تبارک کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو یہ برکت سے یا مبارک سے نکلا ہے۔ تبارک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو بہت اونچائی پر ہو، بہت آسمانوں کی بلندی کو چھو رہی ہو، اور جس کی جو ہے بادشاہی جو ہے وہ آسمانوں پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام سے اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اپنے بارے میں اپنی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ بلند بارہ ہوں۔ اس کے بعد مشرکین کا جو ہے وہ جواب جو شرک کے حوالے سے تھا، جن لوگوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ بیٹوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا ہوا تھا۔ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے جیسے یہودی اور عیسائی زمانے میں بھی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اس حوالے سے کل بھی بات ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندہ جاوید ہستی ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے، اس کی ایسی نہیں ہے کہ نسل کوئی اس کی اولاد ہو اور وہ اپنے ورثے میں کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کی نسل سے جو ہے وہ بہت سارے کو خدا پیدا ہو گئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا سورہ قل کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہاں پر اس چیز کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہارے جو دنیا کے معاملات ہیں اس کے ساتھ، دنیا کا جو نظام ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ ہرگز کمپیئر مت کرو، بلکہ وہ بالکل، اور اس نے 6 دنوں کے اندر اس پوری دنیا کو کریٹ کیا ہے، اس پوری دنیا کو قائم کیا ہے، اور جو ہے اس نے عرش پر جو ہے وہ جلوہ فرما ہوا ہے، اور 6 دن کے اندر اس پوری دنیا کو قائم کرنے کے بعد اب اس کے اندر جو فرقان کا لفظ ہے، فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی۔ کسوٹی سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ڈسٹنگوش بٹوین ٹو، مطلب ایک دوسرے کا فرق کرنا، مطلب یہ کہ جو دو چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان اچھے اور برے کا فرق کرنا۔ یہ انسان کی زندگی کے اندر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر فیصلہ کرے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اصولوں کے حوالے سے یہاں پہ بات کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ جو زندگی میں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو بظاہر جو ہے وہ آپ جو ہے ان کی باتوں سے یہ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ جو ہیں یہ بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کے پیچھے آپ چلنے لگیں گے، مگر اگر آپ کا تعلق اس کتاب سے مضبوط ہوگا تو آپ کے اندر وہ کسوٹی پیدا ہوگی، وہ فرقان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، وہ وزڈم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ تاکہ آپ اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ اور قرآن کی نزول کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے وہ کفار مکہ کہتے تھے، ان کی جو ہے وہ ایک سب سے بڑی جو ہے وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کا ایک جواب دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ قرآن جس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ تمام عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے، وہ اس کے سامنے سارے مشاہدات ہیں، وہ جو ہے وہ کن فیکون ہے، اور اس نے جو ہے اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا ہے جو لفظ ہے نذیر۔
اب نذیر کے حوالے سے یہ سارے نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے جہان والوں کے لیے ایک ایگزامپل، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ایگزامپل ہیں. اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو ہم جو ہے وہ راہ راست پر پائیں گے اپنے آپ کو. یعنی صرف زبان سے نہیں کہے انسان، بلکہ اس کی زندگی کے اندر بھی اس چیز کا ایکشن نظر آنا چاہیے، اس کی زندگی کے اندر اس کا عمل بھی نظر آنا چاہیے. اس کے بعد یہاں پر جو نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں، ان میں خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں آئے، جیسے کہ دوسرے انبیاء آئے تھے، دوسرے باقی جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص وقت کے لیے آئے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ آپ کو جو ہے بشارت دینے والا اور ایگزامپل نذیر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. تو اس کا مطلب انسانوں کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک، یہ نہیں ہے کہ اس وقت عرب کے پیننسولا کے اندر یا قریش کے اندر یا ہاشمیوں کے اندر یا وہاں پہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں جو ہے وہ رول ماڈل ہیں، ہماری زندگی میں ان کا وہ نمونہ ہے، اور ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ان کے اوپر سیل ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی جس نے نبی کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، اور وہ ملعون ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جو ہے جہنم رسید ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر جو صورت دوسری صورت ہے، اس کے اندر وہ صورت اتنی اہم ہے، اس کے اندر توحید کا بیسیکلی آیت نمبر 2 جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ توحید کا مکمل بیان ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں جو بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ بولنے کے لیے یا کچھ مطلب یہ کہ کچھ اس کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تھی، جب بولنے لگتا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اس کو ان آیت نمبر 2 جو ہے وہ سورہ فرقان کی وہ پڑھائی جائے، کیونکہ اس کتاب وہ سب سے پہلے بولنا، جب بولے جیسے کہ ہم لوگ عام طور پہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم اس کو بولنے کے سکھاتے ہیں کہ اللہ بولو، لا الہ الا اللہ بولو. اس میں جو ہے وہ اس آیت کو، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو پڑھ کے سناتے تھے اور وہ اس سے ریپیٹ کرواتے تھے، اور اس آیت کے اندر مکمل طور پہ جو ہے وہ توحید کا بیان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس طرح سورہ فلق کے اندر توحید کا بیان ہے اسی میں بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح، تاکہ بچے کی بچپن کی بنیاد کے اندر اس کو مکمل توحید کی تعلیم ڈال دی جائے، اور اس کے دل کے اندر اس چیز کو راسخ کر دیا جائے کہ جب وہ بڑا سن و بلوغیت پر ہوئے، جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ توحید کا علم بردار بن کے کھڑا ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزامات لگائے جاتے تھے، اس میں سب سے پہلا الزام اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتا تھا کہ آپ امی تھے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو ان کا یہ اعتراض ہوتا تھا، وہ یہ اعتراض کرتے تھے، مطلب یہ کہ یہ پروپیگنڈا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سارے لوگوں کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، مگر یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ موجود ہے. مطلب لوگوں کو پتا ہے، جو حق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو لوگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں وہ حق پر ہیں، مگر کیونکہ اپنی دنیا کے کیونکہ وہ شیطان کے ساتھی بن چکے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دل و دماغ پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے تاکہ وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں. تو وہ جو ہے اپنے طور پہ توجیہ لاتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ جو ہے انہوں نے جو ہے کچھ یہودیوں کے چھوڑے ہوئے آزاد کیے ہوئے کچھ غلاموں کو جو ہے وہ ہائر کر لیا ہے، اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، اور ان سے یہ جو ہے وہ پرانے وقتوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں سناتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان سے یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اس میں جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ زمین و آسمان کے رب کی طرف سے ہے، جو زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو جانتا ہے.
اور اس اعتراض میں کہیں یہ نہیں کہا جاتا، کہیں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں چھوٹے سے تھے، چچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی قافلے میں وہ ساتھ جایا کرتے تھے. تو ایک خاص علاقہ تھا، جب وہاں پہ وہ گزرے ہیں تو وہاں پر ایک راہب کا ایک گرجا تھا. تو اس زمانے میں جو عیسائی تھے وہ دین حنیف پر قائم تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دین پر قائم تھے. تو وہ راہب جو ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکا، اس نے پڑاؤ ڈالا، تو وہ راہب کچھ پریشان سا ہو گیا، وہ جو ہے اس کو کچھ عجیب سی چیز فیلنگ ہونے لگی. تو وہ باہر آیا اپنے اس سے گرجا گھر سے، اور مطلب ہم گرجا گھر گیا اس وقت تو مسجد ہی کہیں گے اس کو. وہ وہاں سے جب آیا اور اس نے کہا کہ اس قافلے کے اندر کوئی بچہ ہے موجود؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بچہ موجود ہے. اور وہ اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ بچپن میں چھوٹے سے تھے، تقریباً 10 سال کی عمر ہوگی آپ کی. تو اس نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی سینے میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس سے کہا عبد المطلب کو کہ ابو طالب کو، ان کے چچا ابو طالب کو، کہ اس بچے کی تم حفاظت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن یہ بچہ کوئی بہت بڑا اعلان کرے گا اس وقت بہت سارے لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور اس بچے کو بہت ہی حفاظت سے تم نے رکھنا ہے. اس نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہے، مگر وہ پہچان گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشانیاں جو اس زمانے میں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں جو آئی تھی، وہ نشانیاں ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف سے اس کو نظر آ رہی تھی. اور خاص بات ایک یہ ہوتی تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں چلتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا بادل کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ اس قافلے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا رہتا تھا. تو یہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں، اچھا یہ تمام چیزیں، یہ راہب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہرا راہب اس کا نام ہے، باقاعدہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جب اندر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں بچپن میں، اور اس کے بعد جو مختلف قافلے جاتے تھے اور بیچ میں عیسائی ان کو ملتے تھے، عیسائیوں سے ملاقات ہوتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب خود 25 سال کی عمر کے ہو گئے تھے، جب خود اپنی تجارتی قافلہ لے کے جاتے تھے وہ، تو اس وقت ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. ان میں سے یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پروپیگنڈا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کا یہ اعتراض کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ بہرا راہب کی طرف سے جو ہے یہ سیکھ کر آتا ہے، یا پھر اس نے جو ہے وہ جب تجارتی قافلے پہ جاتا ہے تو وہاں سے عیسائیوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس سے سیکھتا ہے. کیونکہ ان کو بڑی اچھی طرح یہ پتا تھا کہ وہ جب قافلے میں جاتے تھے تو ان کے اپنے سردار بھی قافلے میں ہوتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اگر وہ اس طرح کا سوال اٹھاتے تو ان کے اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے. تو لہٰذا انہوں نے کچھ اس طرح کے اعتراضات اٹھانے شروع کیے تھے کہ جو بالکل ایک دم، جن کے اندر کوئی جان نہیں تھی، جن کے اندر کوئی دم نہیں تھا، اور وہ صرف اور صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کے سمت کو موڑنے کے لیے ادھر اور ادھر، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز کیا کرتے تھے. اس کے بعد ان کا اعتراض ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی پرندہ اوپر سے آئے اس کو جناب علی اس کے پروں میں اس کو لے کے چلے اور اس کے لیے خاص قسم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے لیے محل بنا سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر یہ لوگ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ پھرے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں پر ان تمام، دیکھیں میں نے جیسا آپ کو کہا تھا کہ کفار مکہ جو مشرکین تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب جانتے تھے اور ان کو مانتے تھے یہ لوگ. تو ان کا اعتراض یہاں پر ایک دم سے فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ جناب علی یہ کیسا نبی ہے کہ جو بازاروں میں چلتا ہے اور پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے. تو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے کہا نا کہ خاموش سوال ان کے سامنے رکھا ہے، اس میں یہ بھی سوال ہے کہ آیا کہ تم نے ان نبیوں کے بارے میں تم جانتے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ وہ تو بازاروں میں بھی چلتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، وہ مشقت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے؟ تم تو بنی اسماعیل سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو، تم ان کے بارے میں نہیں جانتے؟ وہ بھی چلتے پھرتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، وہ اپنا کام کاج کرتے تھے، وہ کھیتی باڑیاں کرتے تھے، وہ بکریوں کو چراتے تھے، یہ سارے کام وہ کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام لوگوں کے بارے میں. تو ان کفار کی ان تمام جو باتوں کو قرآن جو ہے
وہ رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سیدھی طریقے سے اس کتاب کو مان لو اور اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سخت الفاظ میں کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم سے اس کتاب کے خلاف کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کبیر کرو، مطلب ان کے ساتھ ان سے جنگ کرو، ان کے خلاف جد و جہد کرو. اب جنگ کا مطلب، جد و جہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے ہر وقت جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، مگر ان کے خلاف جد و جہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جد و جہد کر رہے تھے وہ بھی ایک بہت بڑا جہاد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اس کے بعد یہ بتایا ہی جاتا ہے کہ قرآن کی دعوت جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو، اور پھر اگر تم اس دعوت کو لے کر اٹھو گے تو پھر پوری دنیا پہ تم چھا جاؤ گے، پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے. آج اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ آج ہم نے کیونکہ اس کتاب سے اپنا رشتہ صرف وہ جو ہے برکتوں والا اور تبرکوں والا رکھ لیا ہے، اس کو چنچیوں میں چڑھا کر جو ہے وہ طاقوں پہ رکھ دیا ہے، اور جناب علی کبھی کبھی چوم لیتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. یہ کتاب اس کام کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب پڑھنے کے لیے آئی ہے، یہ کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے. کسی کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی کے حوالے سے ہم جمع ہوتے ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں تو یہ مہینہ اس کتاب کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پورا کا پورا مہینہ اس کتاب کا مہینہ ہے. اس کتاب کے حوالے سے یہ پورا کا پورا قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم خود بھی سمجھیں اس کو اور لوگوں کو بھی سمجھائیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں یہاں پر اس صورت کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو درکار ہیں. انسانوں کے کریکٹرسٹک بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گردش ایام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد راتوں کو جاگتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ گریہ اوزاری کرتے ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ جو جھوٹ کے گواہ نہ بنتے ہوں. جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، بندہ جھوٹ بولنا تو کوئی درکنار ہے، وہ تو اس کا تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے. جھوٹ بول دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. مطلب یہ کہ ایون یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے گواہ بھی نہیں بنتے. ہمارے معاشروں کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جن کا کاروبار ہے جو یہ اسی کام کو کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نالت بھیجی ہے ان پر کہ جو لوگ جھوٹ کے گواہ بنتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو دوسری صفت بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لغو باتوں کی، لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لایانی باتیں، گپ بازی ہیں، گاسپنگ، اور کوئی ایسی چیز معاشرے کے اندر ہو رہی ہو جو وہ خود دیکھ رہے ہیں تو وہاں شریف انسانوں کی طرح وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے دل کے اندر برا جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دیکھو اگر کوئی برائی کو تم دیکھو تو کوشش کرو کہ اس کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کو کہو، اور اگر زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو. تو یہ ایمان کی کمزور ترین درجہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. مطلب یہ کہ یہ رخصت کا پہلو ہے. اصل میں جو ہے عظیمت کا پہلو یہی ہے کہ تم ہاتھ سے روکو اور زبان سے کہہ دو، سمجھے نا. مگر ہر چیز کے طریقے ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ لٹ نہیں مارتا. کسی آدمی کو اگر کوئی برائی دیکھے پہلے اس کو طریقے سے تمیز سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد مطلب یہ کہ اس کے اندر تو لغو باتیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک سلیم الطبع اور سلیم الفطرت بنا کر بھیجا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بنا کر بھیجا ہے، اچھی اور بری کی تمیز کرنے والا بھیجا ہے. اگر وہ انسان اپنا جو ہے وہ گاسپنگ کے اندر ایسی ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، آج کل تو ہمارے پاس ایسے ایسے گیجٹس موجود ہیں، وہ جو ٹائم ایسی یہ بھی شیطانی معاملات ہیں کہ ٹائم ویسی انسان جو ہے وہ گزار رہا ہے، ویسی بیٹھ کے گپ بازی کر رہا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ نہیں ہے کہ انسان کی دنیا سے بالکل کٹ کے کہیں کونے میں چلا جائے. ٹھیک ہے، انسان تھوڑی بہت تفریح کرتا ہے، بات کرتا ہے، تعمیری گفتگو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو لغو باتوں سے دور رکھتا ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو نصیحت اس کو کی جاتی ہے وہ اس کو اندھا اور بہرا بن کے اور جو ہے وہ اندھا اور بہرا بن کے وہ جو ہے وہ درگزر نہیں کر دیتا، اوور لک نہیں کر دیتا، بلکہ اس نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس نصیحت کو سمجھتا ہے اور اس کو اپنے دل کے اندر جذب کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے میرے رب میری بیویوں میں سے اور میری اولاد میں سے جو ہے وہ لوگوں کو میری اولاد میں سے جو ہے مجھے ان کو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا اور مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. مطلب یہ ہے کہ ایک باپ اگر اپنے آپ دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. انسان جب زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ بچے اچھے خوشحال ہیں،
گھر میں آرام سے رہ رہے ہیں، جناب علی ان کے رہنے کے لیے آشائش کی ساری چیزیں موجود ہیں، آدمی کو تسلی ہوتی ہے، تھوڑی ٹرنکولیٹی ہوتی ہے، مگر اصل اس کی ٹھنڈک وہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے اور اس کی بیوی یا اس کے اسپاؤس سیدھی راہ پہ لگے ہوں، اللہ کے دین پہ چل رہے ہوں، غلط راہوں پہ نہیں لگے ہوئے ہوں، جو ہے وہ غلط کام نہیں کر رہے ہوں، غلط راستوں پہ نہیں چل رہے ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد، راحت اور ساری چیزیں، گھر اور کاروبار سب کچھ ہونے کے بعد، اگر اس کی اولاد جو ہے وہ بھٹک جائے اور اس کی بیوی یا اس کا اسپاؤس اگر بھٹک جائے، تو انسان کے لیے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، وہ انسان کڑتی بھی اس کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی بنا کہ جو پرہیزگار ہیں۔ مطلب جو کوئی انسان یہ کہے گا کہ مجھے جو پرہیزگاروں کا امام بنا، تو وہ خود بھی پرہیزگار ہوگا، خود بھی اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے ساتھ تعلق رکھے گا، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھے گا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ اب الحمدللہ جیسا کہ آج 12ویں تراویح تھی، کل الحمدللہ 12واں روزہ ہوگا، میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ کچھ لوگ کانسٹنٹلی یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک سینس آف اچیومنٹ ان کے اندر آئی ہے، جو لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، واقعتاً سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اس کتاب کی بات کو پہنچائیں، تاکہ وہ یہاں پر بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ، ہو سکتا ہے کہ ایک بات انسان کے دل کو لگ جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے، ہو سکتا ہے کوئی سی بات ہو، اور یہاں پر صرف اور صرف کوئی دوسری باتیں نہیں ہو رہی، یہاں پر صرف بات ہو رہی ہے اللہ کے حوالے سے، اس کی کتاب کے حوالے سے، اس کی کتاب کو سمجھنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔